جی ناظرین، خوش آمدید کیپٹل واچ میں آپ کا ہوسٹ عدنان حیدر۔ کل کے 4 نومبر کے خبریں میں ایک بڑی اہم خبر چھپی اخبار میں، جس میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ایک ایسے پوائنٹ کو جو کہ پاکستان میں بہت ایک اہم ایشو بنتا جا رہا ہے، جس پہ مختلف NGOs آرگنائزیشنز کام کرتی رہی ہیں۔ ہمارے لاء میں بھی اس پہ بے تحاشا سزائیں موجود تھیں، لیکن اس کو ترمیم کرنے کی ضرورت آن پڑی۔ اور گزشتہ سال ہم نے ایک بڑا واقعہ بھی دیکھا، بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کا قصور کا ایک واقعہ جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اسی حوالے سے ایک ترمیمی بل پیش کیا گیا کمیٹی کے ذریعے، جو کہ کل جو ہے نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ترمیم کے حوالے سے اس میں کہا گیا کم عمر بچوں کے ساتھ زیادتی پر عمر قید یا سزائے موت کو سجیسٹ کیا گیا، اور اسی طرح جبرن شادی پر جرمانے کی بات کی گئی، اور وہ پولیس اہلکار جو کہ یہ کیس درج نہیں کرتے اور ملزمان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کی بات کی گئی۔ کیا وجہ ہے، کہاں ہم بچوں کے جنسی تشدد کو نہیں روک پا رہے، کس وجہ سے پاکستان میں بچوں پر جنسی تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں؟ اگر ہم ایک فگر پر نظر ڈالیں تو 1999 لگ بھگ 2000 کے سٹارٹ میں 945 کیسز رجسٹرڈ ہوئے تھے تھرو میڈیا، پرنٹ میڈیا اور ٹیلی ویژن میڈیا کے ذریعے۔ تب ٹیلی ویژن میڈیا بہت کم ہوتا تھا، تو پرنٹ میڈیا کے ذریعے 945 کیسز سامنے آئے، اور یہ فگر بڑھ کے پچھلے سال 2014 میں 3500 تک پہنچا، جو کہ پرنٹ میڈیا نے اور ٹیلی ویژن نے رپورٹ کی، اور 8 کیسز ایسے تھے جو کہ ساحل نے ڈائریکٹلی رپورٹ کیے، تو 3508 کیسز بنے۔ 2013 کی اگر ہم فگر کی بات کریں تو وہ اس سے لگ بھگ 17% کم تھا۔ تو جو یہ رپورٹ ہے پرنٹ میڈیا کی، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ 2017 میں جتنے کیسز ہوئے، 2014 میں اس میں 70% اضافہ دیکھا گیا۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ ہمیں 20% اضافہ بتاتا ہے۔ تو کیا وہ تمام کیسز جو میڈیا تک آتے ہیں، کیا وہ سارے کیسز میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں اور وہ ان سارے کیسز پر کارروائی ہوتی ہے، یا وہ کتنے کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے؟ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 80% بچوں پر جنسی تشدد کے ایسے کیسز ہیں جو نہ صرف جو میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوتے بلکہ مختلف ٹاؤنز، مختلف قصبوں، مختلف شہروں میں دبا دیے جاتے ہیں۔ کیا اس بل کی ترمیم کی ضرورت ہے؟ کیا بچوں پہ جنسی تشدد کو روکنے کے لیے قانون میں ترمیم کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو سزائیں دینی چاہیے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جیسے جیسے سال بدلتا جاتا ہے بچوں کے جنسی تشدد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے؟ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے امتیاز سومرو صاحب، ساحل NGO سے ہیں، سر خوش آمدید۔ بیرسٹر افضل حسین صاحب ہیں، ماہر قانون ہمارے ساتھ، ان سے ہم قانونی رائے لیں گے، کیونکہ قانون کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کسی بھی جرم کو روکنے کے حوالے سے۔ تو قانون ہمیں کہاں تک اجازت دیتا ہے بچوں کے جنسی تشدد کو روکنے پر، اور اسلامک لاء اس پر کیا کہتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ سیدہ وقار النساء ہاشمی صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، لائر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور بچوں پہ جنسی تشدد کے حوالے سے کافی کام کیا انہوں نے۔ میم خوش آمدید۔ اور چیف آف چائلڈ پروٹیکشن یونیسیف سے سارا کولمین، ویلکم ان شو۔ آج ہم اس پر بات کریں گے، اس حوالے سے ہم شروع کریں گے امتیاز سومرو صاحب سے۔ امتیاز سومرو صاحب، ایک بل پیش کیا گیا کمیٹی کی جانب سے، اپروو ہونے کے بعد نیشنل اسمبلی میں جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ بچوں میں جنسی تشدد کے کیس بڑھنا شروع ہو گئے پاکستان میں؟ پہلے تو بہت مہربانی، آپ نے دعوت دی اور اس ٹاپک کو آپ نے اٹھایا جو بہت ہی ضروری ہے میرے خیال میں پاکستان میں۔ جس طرح آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ 2000 میں 945 کیسز تھے، یہ ہمارے ساحل کروڑ نمبر جو ہر سال یہ ایک ڈاٹا ہم یہ کلیکٹ کرتے ہیں 2000 سے لے کر اب تک یہ 3508 کیسز یہ جا چکے ہیں۔ بیسک اس کی ریزن یہ ہے کہ اویئرنس نہیں ہے، چائلڈ پروٹیکشن پالیسی نہیں ہے، اور مین جو چیز ہے کوئی ایسا لا نہیں ہے، کیونکہ 377 376 جو چائلڈ سیکشل ابیوز پر یہ 2 سیکشن اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم 376 کو دیکھیں تو اس پر ایک سمپل ریپ ہے، ایک گینگ ریپ ہے، اس میں 25 سال ہے، اس میں ڈیتھ سینٹنس ہے۔ مگر اس کے لیے بھی بہت سارے سٹیجز، جس طرح ہمارا پولیس کا نظام ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، کتنا وکٹم فیملی کو سفر کرنا پڑتا ہے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اور وکٹم فیملی سفر کرتی ہے اور دوسرے نمبر جو 377 ہے جو اس وقت امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے، اس میں جو لا ہے جو ہمارا 1860 کا جو قانون ہے، اس میں 2 سال سے لے کر 10 سال، 10 سال سے لے کر 25 سال تک ہے۔ مگر اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک مجسٹریل پاور ہے۔ اکثر جو پنجاب میں جو اس قسم کے جو کیسز میں نے دیکھے ہیں یا ہماری آرگنائزیشن جو اس سے ڈیل کر رہی ہے، وہ مجسٹریٹ کے پاس ہیں،
مجسٹریٹ کے پاس صرف اختیار ہے 3 سال سے اوپر سزا دینے کا، اختیار ہی نہیں ہے، تو وہ کتنی سزا دے دے گا؟ ٹھیک ہے، زیادہ 2 سال 3 سال، جب اس کے پاس اختیار ہی نہیں، 3 سال پلس 15,000 روپے سے اوپر فائن ہی نہیں کر سکتا. تو مجسٹریٹ کے اختیارات میں بھی بڑھانا چاہیے. میم میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو بل ترمیم کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اس میں جو پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ انہی پوائنٹس کی ضرورت تھی اور یہ کافی ہیں؟ نہیں، یہ کافی نہیں. دیکھیے آئی انڈرسٹینڈ کہ ود دا پیسیج آف ٹائم لاس کو ہمیں ریفارم کرنا پڑتا ہے بیکاز لیونگ ڈاکیومنٹ، جو اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے گیپس کو فل کرنا پڑتا ہے. آئی وڈ سے کہ دس از اے گڈ انیشیٹو، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن اس کے اندر جو ایک پوائنٹ ہے، جو منیمم ایج آف کرمنل لائبلٹی ہے، سی آر سی کہ ہم نے پاکستان نے ریٹیفائی کیا ہے اینڈ وی آر باؤنڈ بائی اٹ، اس میں بھی دیا ہوا ہے کہ کرمنل ایج آف کرمنل لائبلٹی آپ کی ہونی چاہیے، جو پورے ملک پہ بھی پورے ملک میں ایک ہونی چاہیے. آلریڈی جو تعزیرات پاکستان ہے 82 سیکشن میں اگر آپ دیکھیں تو 7 سال کی انہوں نے کرمنل لائبلٹی لکھی ہے. اس کے بعد فردر 83 84 کو آپ دیکھیں تو اس میں کہا گیا کہ ڈسکریشن دی گئی ہے جج کو کہ وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس بچے کی کیپیبلٹی اتنی ہے، اس کی سمجھ اتنی ہے، ذہنیت اتنی ہے کہ اس کو وہ 12 سال تک بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں تک آ گئی بات ڈسکریشن. اب ڈسکریشن کو کن پیرامیٹرز پہ کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے جس پہ جج کرنا چاہیے، دیٹ از اگین اے بگ کویسچن. اگر آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ کورٹس میں ہیں 100 سے زیادہ کیسز تو ڈیلی لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایک جج کس طرح سے وہ اس کو ایگزامن کرے گا؟ اس کے پاس کوئی پیرامیٹرز نہیں دیے گئے، کوئی اس کا کرائٹیریا نہیں دی گیا. سیکنڈلی جو دوسرے لاز کو اگر آپ دیکھیں، اس میں انہوں نے جو پروپوز کیا وہ 10 ایئرز کر دیا ہے. ایک جگہ 7 سال ہے، ایک جگہ 10 سال. وہ تو جبرن شادی پہ نہیں، کرمنل لائبلٹی جو ہے 10 سال، وہ بھی 10 سال ہے. 10 سال ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد یوتھفل آفینڈرز ایکٹ ہے پنجاب کا، اس میں انہوں نے 15 سال لکھی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر اسی میں ایک اور کنفیوژن ڈال دی ہے کہ جناب if that child is pubert then that concession doesn't apply. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہم پہلے پورے ملک کا لا ٹھیک کرنا چاہیے ایک ہی پوائنٹس پر لے کے. کیوں برسٹر صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں 4 اسپیکٹس ہیں. پہلا ہے کہ لا کی بیک گراؤنڈ کیا ہوگی، کہ کیا ریزنز ہوں گے کہ یہ لا انٹروڈیوس کروایا جائے، کہ وائی ٹو لیجسلیٹ آن اے پرٹیکولر پوائنٹ، نمبر 1. سیکنڈ اس میں ہے کہ اس کے پھر آبجیکٹیوز کیا ہوں گے، مقاصد کیا ہوں گے کہ ان مقاصد کو ہم نے حاصل کرنا ہے. تھرڈ اس میں جو بھی یہ بات کر رہی ہیں میڈم پروسیجر لا کی، کہ پروسیجر جو ہے وہ اس کی ہے کہ ایک کیس آپ کے پاس آئے گا، وہ رجسٹر کیسے ہوگا، وہ چلے کیسے گا، اس میں فیصلہ کن معاملات کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا. اور فورتھ چیز ہے سبسٹینٹیو لا، کہ سزا کیا ہوگی، سینٹنس کیسے ہوگی، اس کو سینٹنس کی ڈٹرمنیشن کیا ہوگی، میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کیا ہوں گے. یہ 4 چیزیں جو ہے وہ دیکھنی بہت ضروری ہیں. اور اس میں جو کمپین کا فیکٹر ہے کہ سب سے پہلے لا لانے سے پہلے سٹیک ہولڈرز کو اس پہ جو ہے ان کی انپٹ لی جائے، پھر اس کو جب اوپن کیا جائے فور پبلک اسکروٹنی، جیسے ابھی یہ بھی ایک پبلک اسکروٹنی ہو رہی ہے، سجیشنز لی جا رہی ہیں. اس کے بعد جب اس کو لا کو آپ ایک پروسیس سے گزار کے جو ہے پارلیمنٹری پروسیس سے جب اس کی انیکٹمنٹ ہوتی ہے، اس کی تشہیر کی جائے تاکہ لوگوں کے اوپر ایک افیکٹ ہو کہ اگر ایسا کیا گیا تو اس پہ یہ سزا ہو سکتی ہے. اور ساتھ جو 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ہے وکٹم کی پروٹیکشن، اس کی مینٹل کاؤنسلنگ، اور ساتھ ایک چیز جو سائیکیٹرک ایشوز ہیں ہماری سوسائٹی میں، کہ ہماری سوسائٹی میں ہمیں اس اینگل سے بھی دیکھنا ہے کہ جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں لوگ انوالو ہیں، کیا ان کے کوئی مینٹل ایشوز تو نہیں ہیں، کیا اس کے لیے ایسے سینٹرز بنے ہوئے ہیں جو لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کی کوئی ٹریننگ دے رہے ہیں. اور ہونی چاہیے. Sir, I will ask from you, UNICEF is working all over the Pakistan for child protections and child protection rights. What issues do you face regarding child protection in Pakistan? Okay, so we're working to support the government of Pakistan to implement the provisions to protect children in accordance with Article 19 of the Convention on the Rights of the Child, ratified by Pakistan back in 1990. So when we're talking about the protection of children, we're talking specifically about mechanisms to protect children from violence, including sexual violence, neglect and exploitation, including sexual exploitation. Okay. So we work to assist technically so that governments can respond primarily to establish
a system in order to ensure the coordinated referral of reported cases of child abuse through the various government agencies that provide protective services to children, be it police, prosecution, judiciary, health, education, so every department involved in it. کیا سب یہ جو سارا نے بھی بات کی اور برسٹر صاحب نے بھی بات کی, کیا وجہ ہے کہ کیسز ہو جاتے ہیں اور تعداد بڑھتی جاتی ہے؟ کیا قانون امپلیمنٹ نہیں ہوتا؟ جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ قانون انہیں پکڑ کے سزا نہیں دے پاتا؟ بیسک اس کے ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ساحل کے پاس کیسز جو ہیں بہت سے آتے ہیں, رپورٹ بھی ہوتے ہیں, ہمارے پاس غریب فیملیز بھی آتی ہیں. اس کی جو کیس ہمارے پاس ہے وہ کمپرومائز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی بیسک ریزن ہے سوشل پریشر ہے, اکانومیکل پریشر ہے, پولیٹیکل پریشر اور پولیٹیکل پریشر. مین جو پریشر ہوتا ہے جو وکٹم فیملی سٹینڈ نہیں کر پاتی, مجبوراً وہ کمپرومائز کر جاتی ہیں. حالانکہ ایسے کیسز نان کمپاؤنڈیبل ہیں, نان بیلیبل ہیں, یہ ہمارے لاء میں کلیئرلی ہے. ٹھیک ہے. مگر اس کے باوجود ہی یہ کورٹ کی ڈسکریشن آ جاتی ہے کہ کورٹ کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. اگر کمپرومائز ہو جائے تو کورٹ اس پہ ایکشن نہیں کر سکتا. وہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے. بعض ایسے کیسز ہیں جو اگینسٹ دی سوسائٹی آف لا, جیسے ماموں بھانجے, چچا بھتیجے, ایسے انسیسٹ کے کیسز ہیں, اس میں کورٹ بھی اسٹرکٹلی ایکشن لیتی ہے, اس پہ سزا بھی دیتی ہے, اور بڑی سخت سزائیں ہیں. ٹھیک ہے. اور کورٹ نے دی ہیں, ایون ڈیتھ پینلٹی بھی دی. کتنے لوگ ہیں جن کو ڈیتھ پینلٹی دی گئی؟ بہت کم ہی ہیں. میرے خیال میں شاید کوئی بھی نہیں ہوگا. نہیں ہے تو صحیح. ایک کیس میں نے خود یہاں پہ اسلام آباد میں ڈیل کیا تھا, ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی, اسے ڈیتھ سینٹینس ہوئی ہے. ایک اور کیس ہے جس نے ماموں نے اپنی بھانجی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا, اور وہ تو کمپرومائز ہو گیا تھا, کمپرومائز کے باوجود اسے لائف امپریزنمنٹ ہوئی ہے. پر سب کیا کمپرومائز پہ کورٹ کے پاس رائٹس ہیں کہ وہ اس پہ ایکشن کرے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں, ایک ہے کمپاؤنڈیبل offenses, ایک ہے نان کمپاؤنڈیبل. کمپاؤنڈیبل وہ ہوتے ہیں جن میں کمپرومائز ہو جائے, صلح ہو جائے, تو عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے کہ عدالت اس کے اوپر کوئی ایکشن لے. جو نان کمپاؤنڈیبل ہیں وہ offenses اگینسٹ اسٹیٹ ہوتے ہیں, ریاست کے اگینسٹ ہوتے ہیں. اس میں اگر کمپرومائز ہو بھی جائے تو اس میں بھی ریاست اس کو پروسیکیوٹ کرے گی. اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو پروسیکیوشن ہے اسٹیٹ کی طرف سے وہ عدالت کو کیا سبمیشن دے رہی ہے, وہ عدالت کو کیا کہہ رہی ہے کہ کیا اس کو پروسیڈ کیا جائے کہ نہ کیا جائے. ایک چیز جو کمپرومائز بھی بات کر رہے ہیں, اگر کمپرومائز ہو جاتا ہے اور بعد میں ایویڈنس سٹیج کے اوپر جو ہے وٹنسز نہیں آتے, تو پھر اس وقت عدالت جو کہ اکثر نہیں آتے, ہمارے ساتھ مولوی عبد القوی صاحب موجود ہیں. ذرا ہم ابھی تھوڑا سلو چل رہے تھے, وہاں تک پہنچے نہیں. قوی صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو گیا. قوی صاحب خوش آمدید, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی قوی صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ قوی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ قوی صاحب آج ہم ایک ایسے ایشو پہ بات کر رہے ہیں کہ کم عمر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے کیسز سامنے آتے ہیں اور پاکستان میں ایسے کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اسلام اس طرح کے کیسز پہ کس طرح کی سزا ریکمینڈ کرتا ہے؟ اسلامی قانون کیا کہتا ہے؟ قوانین انتہائی سخت ہے, اس میں اسلامی ریاست کو ہوتے ہیں جی, کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. اس کے لیے اللہ نے کیا کرا کہ سوال فرض دی کہ یقتلوا ویسلبوا وتقطع ایدیہم. تو اس طرح کی جو درندگی معصوم بچوں کے ساتھ اگر کوئی درندہ ہے تو اس کے لیے اسلامی ریاست کو اختیار حاصل ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کے تحت کہ وہاں کی جو فقہاء ہے اور علماء ہے, اہل تاریخ ہے, اہل قانون ہے, تو ان درندوں کے لیے جس طرح کی سزا کی تجویز کرے تو اس کو اگر عملی طور پر نافذ کیا جائے تو شریعت اس کی تعریف کرتی ہے اور شریعت کے حوالے سے یہ اقدام درست ہے. اچھا, شریعت میں کیا سنساری کی ایک بات کی جاتی ہے, کیا سنسار کر دینا چاہیے یا اس کے لیے خاص شرائط ہوتی ہیں, اس کے بعد سنساری پہ جاتی ہے سزا؟ یہ جو حقیقت ہے کہ رجم شریعت میں ایک سزا ہے, لیکن اس کی جو شرائط ہے ان کو دیکھنا ہوگا, اور وہ شرائط اس قدر سخت ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ میں سوائے دو واقعات کے کہ جب خود صاحب واقعے نے اس کا خود اقرار کیا اور اس اقرار کی بنیاد پر بھی ہم سب کے نبی رحمت نے جس طریقے سے اس کے آپ کے نفرت کا اظہار کیا اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ناپسندید کی, اور اس کے بعد تمہیں آپ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے اس کے لیے بات تو ثبوت ہے کہ اس طرح کی سزا جو ہے وہ عملی طور پر نافذ نہیں ہو سکتی. ہم مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے اس کے اندر اخلاقی ہو, پہلو ہو, بد اخلاقی نہ ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. قوی صاحب دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام
ایک لڑکی کی شادی کے لیے جبرن شادی پاکستان میں بہت بڑی ریشو سے کی جاتی ہے. اسلام میں لڑکی کی شادی کے لیے کیا شرائط ہیں, کس طرح اس کی شادی جبرن شادی میں نہیں آئے گی؟ اچھا کبھی صاحب, اگر وہ لڑکی اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی نہیں کرتی اور ماں باپ اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کر دیتے ہیں تو وہ جبرن شادی ہوگی نا؟ جی کبھی صاحب سن رہے ہیں مجھے آپ؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ماں باپ لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کرتے ہیں تو وہ جبرن شادی ہوئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اگر رضامندی نہیں ہوگی تو وہ نکاح جائز نہیں ہوگا. بہت شکریہ, کبھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میم پاکستان میں بڑا ٹرینڈ ہے کہ جبرن شادی کر دی جاتی ہے اور اس میں ڈائریکٹلی انوالو ماں باپ ہوتے ہیں, تو ماں باپ کو سزا دی جانی چاہیے. ماں باپ کے لیے سزا ہے لا کے اندر, لیکن اتنی کم سزا ہے اور اس کا فائن اتنا کم ہے 1000 روپے اور 1 مہینے, اور اس میں فیمیل جو ہے اس کو امپریزنمنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور حالانکہ اب جو اینٹی ویمن تو اس کا مطلب ہمارا لا کمزور ہوا نا, لا کمزور. لیکن جو فورسڈ میرج ہے اس کے اندر یہ ارلی میرج کا تھا. فورسڈ میرج کے جو اینٹی ویمن پریکٹسز ایکٹ کے تحت اس کی سزا کم از کم 3 سال اور 10 سال ہے. ٹھیک. اچھا بریسٹر صاحب, ارلی میرج اور فورسڈ میرج دونوں زیادہ تر ایک ہی زمرے میں آ جاتی ہیں, دیکھیے ان کی سزاؤں میں فرق کیوں ہے؟ ارلی میرج جو ہے وہ بیسیکلی چائلڈ میرج کے اسپیکٹ میں ہے کہ جی کم عمر کی شادی کرنا, اس میں جو شادی کروائیں گے وہ رسپانسبل ہوں گے. فورس میرج جو ہے وہ تو کسی جو ہے بالغ سے مراد یہ کہ جو ایون جو انٹرنیشنل لا کے مطابق جو ہے بالغ ہو یا یورپ میں امریکن لا کے مطابق بھی اس کی بھی جو ہے وہ اگر کروا دی جائے تو وہ فورس میرج کے زمرے میں آئے گی. وہ کسی کی بھی کروائی جا سکتی, نمبر 1. نمبر 2, اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ رویوں کو تبدیل کیا جائے, رویے جو تبدیل کیے جائیں اویئرنیس کے ذریعے, کمپین کے ذریعے, کمپریہنسو لیجسلیشن ہو کہ جو اس میں اس قسم کی ایکٹیویٹی کرتا ہے اس کو پکڑا جائے. اور جو ٹرائل کے ایشوز ہیں جو کہ خالی ان ایشوز میں نہیں, عمومی طور پہ جو بھی کرمنل ٹرائل ہے یا سول ٹرائلز ہیں وہ بہت لمبے ہو جاتے ہیں یہاں پہ, جس میں جو ہے وہ ڈیٹس لینا اور جو پروسیجر لا میں امینڈمنٹ کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے تاکہ اس قسم کے جو میٹرز ہیں وہ ان کے ٹرائلز جلدی, اور امینڈمنٹس آن گراؤنڈز کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہیں. سارا, از دیر اینی کیسز فار یونیسیف ان ارلی چائلڈ میرجز اینڈ فورسڈ میرجز؟ We don't work directly on individual cases. As I mentioned before, our main priority is to ensure that the government responds systematically to all issues related to the abuse of children. And the biggest problem in Pakistan is that currently there's an ad hoc reactive response to the matter. It's when matters come up and are so serious that they come to the attention of the general public, and then government agencies are spurred to respond to the issue. But it's only the tip of the iceberg, and what's really missing is a comprehensive, systematic and coordinated approach to all matters relating to the abuse of children, as this is a very complex, multi-sectoral issue, and all relevant government agencies and stakeholders must be on board in order to ensure an effective and protective environment for all our children. ایسے ہی معاملات ہیں. تو یہ میں مزید اس بات کو آگے بڑھاؤں گا یہ فورس میرجز کے حوالے سے, اور یہ 375 جو ہمارا یہ پی پی سی مجموعہ تعزیرات پاکستان, اس کے سیکشن میں یہ کلیئرلی یہ انڈر 16 ایئرز جو بھی یہ میرج ہوگی وہ ریپ کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. اس کی سزا پر ریپ کو سزا بالکل انڈر 16 ایئرز. So that is not considered as
as consent. وہ کنسنٹ والی بات ہے. This is called statutory rape. لیکن ایسے کیسز جو ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں بڑے شہروں سے ہوتے ہیں. پاکستان میں 80% تو ایریا برسل صاحب ایسا کہ جہاں نہ میڈیا پہنچ سکتا ہے نہ لوگ پہنچتے ہیں. بلوچستان ہے, انٹیریئر سندھ ہے. دیکھیں پریورٹیز کی بات ہے نا کہ یہاں پہ جو پریورٹیز ہیں, جیسے ابھی یہ یونیسیف کی ریپرزینٹیٹیو وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ایڈ ہاک بیسس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ایک میٹر آتا ہے میڈیا میں, اس کو ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں ساری تو جب تک بات میڈیا میں نہیں آئے گی اس پہ کام نہیں ہوگا. وہ ایک کمپریہنسو پالیسی کی ضرورت ہے. پریورٹی آپ کی ہے کہ نہیں. عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں اگر مثال طور پہ کوئی بلڈنگ کا ایشو آ گیا, کوئی بھی آ گیا, جو میڈیا میں رپورٹ ہوا, ہائی لائٹ ہوا میٹر, اس کو ڈیل کیا. اسٹیٹ جو ہے وہ رسپانسبل نہیں ہے, رسپانسو نہیں ہے. آرٹیکل 3 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ کہتا ہے اٹ از دی ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ ٹو ایلیمینیٹ آل فارمز آف ایکسپلائٹیشن. دس از آلسو اے فارم آف ایکسپلائٹیشن. جتنی فارمز آف ایکسپلائٹیشن ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, ان کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر کام نہیں ہو رہا. انڈیویجول بیسس پہ, ایڈ ہاک بیسس کے اوپر کام ہوتا ہے. وہ ہمیں کام کرنے کون نہیں دیتا. جب ایک چیز قصور کا اسکینڈل میڈیا پر آتا ہے تو اس کے بعد ہم چائلڈ پروٹیکشن رائٹس کی بات کرتے ہیں, لاز کی بات کرتے ہیں. آپ نے اس سے پہلے 20 سال سے وہ ہو رہا تھا. تو دیکھیں قصور اسکینڈل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فار نو ریزن, ٹھیک ہے, اور مے بی ریزنز بیسٹ نون ٹو دی گورنمنٹ آف پنجاب, ان کا ایک ڈیفینسو ایٹیٹیوڈ تھا اس کی طرف, بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جے آئی ٹی بنا دی ہے, کمپریہنسو انویسٹیگیشن ہوگی اور جو کلپریٹس ہیں ان کو سزا دی جائے گی. پولیٹیکل جو سکورنگ ہے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی اس ایشو کے اوپر. ایک دیکھیں یہ جب تک جو ہے آپ کے پاس ایک جینوئن سوشل ڈیموکریسی نہیں آئے گی کہ جس میں سے پبلک ریپرزینٹیٹیوز وہ آئیں گے جو کہ در حقیقت عوام میں سے ہوں گے, ایک خاص طبقہ جو ایلیٹ ایک کلاس ہے, پلنڈرنگ کلاسز نہیں ہوں گی. چیئرمین, سینیٹر سب بنتے ہیں, سب جنرل پبلک سے ہوتے ہیں. دیکھیں نہیں, جنرل پبلک سے مراد کیا ہے. دیکھیں پاکستانی ہیں نا سارے, ان کی نیت پہ, ان کی اس پہ پاکستانیت پہ شک نہیں کیا جا رہا. بات یہ ہے جنرل پبلک سے مراد ہے عوام جسے آپ کہتے ہیں. دو طبقوں میں پاکستان جو ہے وہ تقسیم ہے. ایک پاکستان ہے جو عوام کا پاکستان ہے, ایک پاکستان ہے جو خواص کا پاکستان ہے جسے آپ ایلیٹ کلاس کہتے ہیں, اشرافیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. یہاں پر جو آرٹیکل 34 جو ہمارا انٹرنیشنل لا ہے, جو سی آر سی ہے, وہاں پر آرٹیکل 34 کلیئرلی کہتا ہے یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, جو 1989 میں یہ پاکستان بھی سگنیٹری تھا. اور اس کے بعد پی ایل ڈی 2000 لاہور 449, یہ میرے پاس یہ ججمنٹ ہے, یہ میں ابھی بیرسٹر صاحب کو بھی دوں گا. یہ کلیئرلی اس میں مینشن ہے. آرٹیکل 34 یہی کہتا ہے یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. یہاں تصدق حسین جیلانی صاحب نے کلیئر اس وقت یہ مینشن کر دیا تھا. جتنے بھی یہ بچوں کے ریلیٹڈ کیسز ہیں, چائلڈ مولسٹیشن کے ہیں, چائلڈ ریپ کے ہیں, یا چائلڈ سوڈومی کے ہیں, ان کیسز کی سماعت یہ ہینیس آفینسز ہیں, یہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہونی چاہیے. بتائیں کہاں ہے امپلیمنٹ؟ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے اسٹیٹ رسپانسبل نہیں. میم آپ کے پی کے میں بھی کام کرتی رہی ہیں, پنجاب میں بھی کرتی ہیں, کیوں اسٹیٹ اتنی رسپانسبل ہے؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے کہ ہم جیسے سارا نے کہا کہ ہم رسپانسو ہو جاتے ہیں. ایک کیس ہوا, ہائی لائٹ ہوا, اور اس کے بعد کام. جب لا کی ریفارمز کی بات آتی ہے, لیکن لا کے ریفارمز ہی تو جو سارا نے کہا یا بیرسٹر صاحب نے کہا, جب میڈیا نے ہائی لائٹ کیا تب ہم نے ریفارمز کی بات کی. تو پچھلے 65 سال تو ہم سو رہے تھے. آپ اسی میں دیکھ لیں کہ ابھی آپ 10 سال کی جو انہوں نے سزا کرمنل لائبلٹی رکھی ہے, جبکہ لاز, ڈفرینٹ لاز کو آپ دیکھ لیں, اس کو انالائز نہیں کیا گیا. اچھا, اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جب آپ تھوڑا سا ایک امینڈمنٹ لے کر آتے ہیں, اٹ ہیز ٹو بی ان کوہیرنس ود دا ریسٹ آف دا لیگل سسٹم. ٹھیک ہے, اور باقی چیزوں کو بھی وہ امینڈمنٹ کور کریں. اچھا ایک اور پوائنٹ عدنان, کیونکہ میں نے ایک اور اسٹڈی بھی کی تھی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ, اس میں یہ جو چائلڈ ابیوز کے کیسز, ریپ کے کیسز, ہم نے 2-3 ڈسٹرکٹ سے 300 کیسز لیے. ان کیسز کو رائٹ فرام ہر ڈسٹرکٹ میں 200-300 کیسز تھے ریپ کے, تھے بالکل تھے, وہاں سے لیے گئے. اور اس کو جب کچی رپورٹ ہوتی ہے نا, ایف آئی آر سے پہلے کچی رپورٹ ہوتی ہے, وہاں سے لے کے جب تک اس کا کنکلوڈ نہیں ہو گیا کیس, وی ڈائسیکٹڈ ایوری سٹیج, اور پھر وہاں پر چیک کیے کہ کہاں پر کمپاؤنڈنگ اور کہاں پر ڈراپنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر وی ریئلائز کہ اتنے زیادہ بچوں کے کیسز نکلے. وہ اچھا کیونکہ بچوں کی جو ان نیچرل آفینس ہے اس میں لکھا ہے اگینسٹ اے مین, وومن اور اینیمل, بچہ نہیں لکھا ہوا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اس میں ایج نہیں مینشن, اس میں نہیں مین, وومن اینڈ اینیمل, ایج نہیں مینشن, کوئی ایج بھی مینشن نہیں ہے, اور اسپیسیفک کوئی اور چیز میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایون بچے 10 سال 11 سال 12 سال کے بچوں کے کیسز تھے, اور وہ ایونچولی پیرنٹس ور فورسڈ ٹو
withdraw. انسیسٹ پہ میں نے پوری ایک تھور اسٹڈی کی تھی جو کہ اخبارات ہم اس پہ بات کریں گے ناظرین. یہاں لیں گے کمرشل بریک اور بریک کے بعد مزید ان ایشوز پر ہم بات کریں گے.